العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب شریف کی آخری دو آیات کریمہ 72 اور 73 تلاوت کی۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال، فرمایا کہ اور بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، ان میں سے ہر ایک نے انکار کیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور وہ خوف زدہ تھے، ڈر گئے تھے اس سے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان جو ہے وہ ظلم کرنے والا، جہولا اور نادانی والا ہے، نادان ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تبارک و تعالی منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمائے مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے امانت کا ذکر کیا ہے، اس امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، یعنی اللہ کا نائب بن کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے ماتحتوں پر نافذ کرے، اللہ کے احکامات اپنے ماتحتوں پر نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی نیابت، اپنی خلافت جو ہے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امانت جو ہے وہ آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہم نے کہا کہ ہماری نیابت جو ہے، ہماری خلافت، آسمان کو کہا کہ تو لے لے، زمین کو کہا تو لے لے، پہاڑ کو کہا کہ تو لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مولا، یہ ذہن میں رہے بھائی، ان کا انکار جو تھا وہ طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے نہیں تھا، ان کا جو انکار تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حکم کے وقت کو نہیں، بلکہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے یہ آنکھ ہے نا، آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی ایک وسعت رکھی ہے، ایک وقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑھ کر روشنی اگر آنکھ کے سامنے آئے گی تو آنکھ چدھیا جائے گی، آنکھ خیرہ ہو جائے گی۔ جیسے دن کے وقت گرمیوں میں سورج نکل رہا ہو تو سورج کے سامنے کھڑے ہونا آنکھ چدھیا جائے گی نا، اور رات کے وقت کو بیٹری لے کے ایسے ہی مارتا رہے سامنے تو بندہ دیکھتا رہے گا، کوئی بیٹری کو آنکھ کے سامنے لے کر آ جائے تو بالکل کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو۔ تو یوں ہی معدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ایک خاص محدود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے اسے ہضم کرنے کی۔ اب کو بندہ کہے جی میں قیمتی سے قیمتی شے جو ہے ہیرے جواہرات وہ کھاؤں گا، میں بتائیں روٹی 40 روپے کی آ جاتی ہے، 30 روپے کی آ جاتی ہے،
اور ہیرے جواہرات کتنے مہنگے آتے ہیں. کوئی بندہ جناب ہیرے جواہرات کا جناب وہ گلاس میں ڈال کے وہ کھا جائے ہیں تو بتائیں معدہ ہضم کر پائے گا اس کو؟ کیوں؟ معدے کی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محدود رکھا ہے اس کے نظام کو، نظام انہضام کو. اس سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی شے اندر آئے گی تو وہ اس کو نہیں جھیل پائے گا. آنکھ ہو گئی، کان ہو گئے. کان بھی آپ دیکھ لیں، کئی بار آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا کسی محفل میں جا پھنسیں، وہاں جو ایکو بہت زیادہ کھول دیا گیا ہو اور بندہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں ہارن بھی ساتھ پڑے ہوئے ہوں. میرے ساتھ خود ایسا ہوا تھا. ہمارے بزرگ تھے، قائم پور شریف علاقہ ہے وہاں، تو انہوں نے محفل نعت رکھوائی تو وہاں میں بھی گیا اپنے دادا جی کے ساتھ. وہاں گئے تو مجھے جگہ جو ملی وہ بالکل ان کے ہارن کے ساتھ ہی تھی. اللہ اکبر. پورا ہفتہ وہ محفل اسی رات ختم ہو گئی تھی، پر میرے کانوں میں محفل پورا ہفتہ چلتی رہی تھی. اٹھوں بیٹھوں وہ محفل کی دھمک جناب. وہ نعت خواں آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو تو چاہیے یہی، اس لیے وہ اپنی مرضی کے ساؤنڈ والے لے کے آتے ہیں. جی فلانا ساؤنڈ والا ہو تو میں پڑھوں گا ورنہ میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا معاملہ ہوا. اب کان جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی ایک خاص محدود وسعت رکھی ہے. اگر اس سے بڑھ کر اسے سنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ نہیں سن پائے گا. کہ سن پائے گا؟ الٹا جناب کان کے پردے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات. اور بعض اوقات کریہی آواز جو ہے ناپسندیدہ آواز، کان وہ بھی سننے کی وسعت نہیں رکھتا. کان بھی ہمیشہ اچھی آواز سننے کا خواہش مند ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا معنی رکھتی ہیں. کوئی بھی شے ہے ایسی اس پر اس کی وسعت سے زیادہ کوئی بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے جب پہاڑوں کو فرمایا، آسمانوں کو فرمایا، زمین کو فرمایا کہ تم یہ بوجھ اٹھا لو میری خلافت کا، تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کا انکار جو تھا وہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ میں نے مثالیں دی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کا انکار جو تھا وہ اللہ کے حکم سے اناد کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا انکار جو تھا وہ اپنے اندر وسعت نہ پانے کی بنا پر تھا کہ مولا تیرا خلیفہ بننا ایک بہت بڑا امر ہے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن دیکھیں ذرا غور کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جن جن چیزوں کا انہیں مامور بنایا ہے، جن جن چیزوں کا انہیں پابند بنایا ہے، آج تک اللہ کے اس حکم سے ہٹے کو نہیں. وہ ہے نہیں. زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، فرمایا کہ زمین کو ہم نے کیل بنا کے زمین میں ٹھونک دیا ہے. یہ پہاڑوں کو کیل بنا کے زمین میں ٹھونک دیا ہے. اب بتائیں ہزار سال سے پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو قابو کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا ہے اس کا کہ تو نے جناب یہاں لوگوں کو بھی چلنے کی وسعت دینی ہے، یہاں جو بیج ڈالیں تیرے اندر وہ بھی تو نے اگانا ہے. ایک ایک شے بتائیں آج تک زمین نے اپنے اندر سے سبزہ اگانے سے منع نہیں کیا. اللہ کے حکم کی پابند کھڑی ہے نہیں کھڑی. اور یہی آسمان ہے. آسمان جو ہے آج تک کہیں سے اس کی چڑچڑانے کی آواز بھی سنی ہے ہم نے. آسمان نے تارے اٹھائے ہوئے ہیں، سورج اٹھائے ہوئے ہیں، چاند اٹھائے ہوئے ہیں، ہر ایک شے کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. وہی آسمان ہے. سورج جو ہے نا اس کی اتنے لاکھوں آنکھیں، اس کی جو ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے اس کا منہ بھی اوپر کی طرف ہے. سمجھ آیا نا جی؟ تو پھر اس کی اتنی تپش ہوتی ہے. تو آپ ذرا خود بتائیں اگر یہی سورج جو ہے وہ آنکھ جس کی اوپر کی طرف ہے کھلی ہوئی آنکھ بھی، اگر یہی جناب زمین کی طرف کر دے تو کیا بنے گا؟ اور اس نے کرنا ہے، ساری آنکھیں بھی کھولنی ہیں اور صبر کا منہ بھی زمین کی طرف کرنا ہے اور آ بھی ایسے جانا ہے 1.25 میل کے فاصلے پر. دیکھ لیں پھر کیا بنے گا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہاں کو ہوتی نا تھوڑی سی گرمی ہو جاتی تو کیسے بندے پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ پھر یہ نہیں کہ پسینہ بہہ کے چلا جائے نا. حضور فرماتے ہیں جس بندے کا پسینہ ہوگا نا وہ اس کے ساتھ ہی چل رہا ہوگا، جہاں چلے گا پسینہ ساتھ چل رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے نام اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا اور پسینہ بھی کھول رہا ہوگا. ظاہری بات ہے سورج اتنا قریب ہوگا تو وہ پسینہ کہاں ٹھہرے گا.
پسینہ تو اس کی حدت نہیں برداشت کر پائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کئی لوگ وہ ہوں گے جو جناب جن کے گھٹنوں تک ہوگا، کئیوں کے پیٹ تک ہوگا، کئیوں کے سینہ تک ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کئی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اس پسینے کے اندر۔ تو نہ آسمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی ہے، نہ زمین نے روگردانی کی ہے، نہ ہی پہاڑوں نے روگردانی کی ہے۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند کھڑا ہوا ہے یار، ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ یحملنہا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منہا، آگے اللہ نے خود وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا وہ ڈر گئے، وہ ڈر گئے اپنے ڈر کی وجہ سے کہ مولا اتنا بڑا تیرا حکم ہے، اتنا بڑا ایک معاملہ ہے، اتنا بڑا تیرا امر ہے، تیرا نائب بننا، رب کا نائب بننا، مولا یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وحملہ الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت چونکہ یہ بھی ایک عہدہ ہے نا، اللہ کا نائب بننا، اللہ کا خلیفہ بننا، یہ ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ انسان ویسے آپ کو پتہ شوقین ہوتا ہے عہدے لینے کا، ہے نہیں؟ کہیں پہ کوئی عہدہ ہو کہتے جی مجھے دے دیں، انہوں نے کہا جی اور کوئی نہیں ہے، بس مسجد میں چیئرمین بننا، کہتے چلو مجھے بنا دو، ہے یا نہیں؟ یہ ان کو شوق ہوتا ہے، بھائی صاحب ہوتا نا شوق، ہاں یہ شوق ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں چیئرمین بننا چاہیے، بس گلی کا بنا دو، محلے کا بنا دو، کسی نہ کسی کا بنا دو۔ پھر انہوں نے کیا کیا جناب، رکشوں کے الگ چیئرمین بنا دیے، چل بھی تو بھی چیئرمین ہے، ہیں۔ بڑی گاڑیوں کے الگ چیئرمین بنا دیے ہیں، دھوئیں والی گاڑیوں کے الگ ہیں، بغیر دھوئیں والیوں کے الگ ہیں۔ پھر جناب انہوں نے پھر اوپر سے نیچے آئے تو انہوں نے کہا ارائیوں نے اپنی چیئرمین بنا دی ہیں، ارائی ایسوسی ایشن چیئرمین ہیں۔ پھر جناب وہ کھوکھر تھے تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، اتنی بڑی قوم ہے ہم، تو وہ بھی آگے بڑے، کھوکھر ایسوسی ایشن ہیں، انہوں نے بھی اپنے چیئرمین کھڑے کر دیے۔ اس طرح کر کے جگہ جگہ جناب گجر ایسوسی ایشن ہیں یا نہیں، اور اس کے سب کے چیئرمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سچی بات ہے، کوئی گلی ایسی ہے نہیں جہاں کوئی چیئرمین نہ رہتا ہو، ہے جگہ جگہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چونکہ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شروع دن سے انسان جو ہے وہ اس بات کا شوقین ہے کہ عہدہ دیا جائے، مجھے کیا دیا جائے، عہدہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا انہ کان ظلوما، فرمایا بے شک یہ ظلم کرنے والا ہے، ہیں۔ فرمایا کہ جہولا، اور یہ نادان بھی ہے، یہ نادان بھی ہے، میں اسے پتہ ہی کو نہیں کتنی بڑی بات کی حامی بھر رہا ہے، یہ کس بات کا اقرار کر رہا ہے، کون سی امانت لے رہا ہے، اسے پتہ ہی کو نہیں کہ وہ امانت نبھانی کیسے ہے۔ پھر انہ کان ظلوما جہولا۔ اب دیکھیں انہوں نے تو ڈر کے انکار کر دیا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا کہ یہ پہاڑ یہ جاہل تھے، انہوں نے میرا حکم نہیں مانا، یہ میں نے کہا تو یہ ڈر گئے، یہ پہاڑ جاہل تھے، آسمان جاہل تھے، اور زمین جاہل تھی، آسمان ظالم تھا، زمین ظالم تھی، پہاڑ ظالم تھے نہ، جس نے حامی بھری اللہ نے اسی کے لیے فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ انہ کان ظلوما جہولا، میں یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، نادان بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اکثریت کا فرما دیا، اکثریت ایسی ہوگی جو عہدہ لے کر کے اس عہدے کی پاسداری نہیں کرے گی، ظالم بنے گی، ظلم کرے گی، جہولا، اور اپنی جہالت کی وجہ سے غلط فیصلے کرے گی، میرے دیے ہوئے احکامات کو ترک کر بیٹھے گی۔ ظالم جاہل، ظالم اور جاہل۔ ظالم مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا، یعنی کہ جو اللہ کے کہے پر عمل کرے گا وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ تو عادل ہوگا۔ جو اللہ کے حکم کو چھوڑے گا وہ ظالم بنے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ غصے سے بے قابو ہو کے، غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف سنت فیصلہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کون کہلائے گا بھلا؟ وہ جاہل کہلائے گا۔ ہاں جی، جاہل جو ہوتا ہے وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ ظالم بھی ہے، وہ جاہل بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں اس آیت مبارکہ پر، ان الفاظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پہ فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔
یعنی اتنا بڑا حکم اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اتنی بڑی امانت اس نے اپنے سر لے لی ہے، تو میں کہ پھر یہ اس امانت کے ساتھ ظلم کرنے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرنے والا بھی ہے، اس امانت کو صحیح طور پر نبھانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا جو ہے یہ انسان کی مدح ہو، کیا ہو؟ مدح ہو۔ فرمایا کہ یہ اپنی ظالم ہونے کی وجہ سے، اپنے نادان ہونے کی وجہ سے اس نے غور نہیں کیا کہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں، اس نے بس ایک دم کہا کہ اللہ دے رہا ہے، اللہ کی محبت میں آ کے اس نے کہا مولا تو دے رہا ہے تو مجھے یہ قبول ہے، پھر مجھے یہ قبول ہے، پھر میں لے رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ انہ کان ظلوما جہولا جو ہے یہ مقام مدح پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہو تو میں اس نے میری محبت میں آ کے، جیسے وہ شیطان نے کہا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو آگے قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے آ کر کے قسمیں اٹھائیں دونوں کے سامنے، وقاسمہما، دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، وہ اللہ کی قسم تم اگر یہ درخت کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جو ہیں ان کے دل میں کیا آیا؟ ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وقاسمہما، کوئی رب کے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے؟ ان کے تو دل پھسلے تھے رب کا نام سن کے، رب کے نام کی قسم سن کے، اور رب کے نام پہ بھی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے بھلا؟ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جو ہیں ان کے دل میں یہ آیا وہ جس طرح اب ہم اللہ کے قرب میں رہ رہے ہیں، اگر ہم اس درخت کو کھا لیں گے چلو ہمیشہ ہمیشہ رب کے قرب میں تو رہیں گے۔ ان کا وہ کھانا جو ہے وہ بھی کوئی ظلم اور تعدی کی بنا پر نہیں تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ چلو رب کے قرب میں رہیں گے، رب کی بارگاہ میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمیں حاصل رہے گی۔ یہ تو بات الگ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جناب زمین پر بھیج دیا، پھر معاملہ بعد کا ہوا، لیکن ان کی نیت یہ دو، یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیر خواہ، میں تم دونوں کا خیر خواہ، یہ اس نے قسم اٹھائی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یہ نیت ہے اس کی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، پھر تم چلے جاؤ یہاں سے، اور یہاں یہ دیکھیں یہ امانت اٹھا رہا ہے رب کی محبت میں آ کے، رب کی محبت میں آ کے اٹھا رہا ہے امانت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا منقول ہے نا قرآن کریم میں، وہ یا اللہ مجھے معاف فرما، آگے الفاظ ہیں من الظالمین کے، وہ لفظ آتے ہیں نا، وہ مادہ اس کا بھی یہی ہے، مادہ اس کا بھی یہی ہے، سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ ظلوم ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہاں وہی الفاظ ظلومہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھا جائے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے مقام مذمت میں نہیں مقام مدح میں بھی بنتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ درخت کھایا تھا محض اللہ کی محبت میں آ کے کھایا تھا، اللہ کے عشق میں آ کے کھایا تھا۔ ایک تو پہلی تو بات یہ کہ حسن اعتقاد یہ بن گیا کہ اللہ کے نام کی کوئی قسم نہیں کھاتا جھوٹی، اور دوسرا یہ کہ جناب چلو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اللہ کے قرب میں رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے، جیسے اب اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہمیں حاصل ہیں ویسے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حاصل رہیں گی۔ تو اللہ کی محبت میں آ کے یہاں بھی
انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھایا ہے، امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے، جس بوجھ کو نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکے، نہ ہی جناب پہاڑ اٹھا سکیں، اس امانت کو انسان نے اٹھایا ہے۔ کہا کہ مولا میں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ محبت اور اپنی ذات کے ساتھ عشق کی وجہ سے فرمایا کہ پہاڑ ہو کے اس نے غور کر لیا ہے، زمین ہو کے اس نے غور کر لیا ہے، اور پہاڑوں نے غور کر لیا ہے۔ تو میں اس نے جب دیکھا ہے کہ میرا رب دے رہا ہے، اس نے اس کے نتیجے پہ غور کیا ہے، نہ اس امانت کا جو بوجھ تھا اس پہ غور کیا ہے۔ میں رب نے فرمایا، میں نے کہا لے لے، اس نے کہا مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں لینے کی، میں حاضر ہوں لینے کی۔ تو اس نے لے لیا، وہ امانت اٹھا لی ہے اس نے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انہ کان ظلوما جہولا۔ فرمایا کہ یہ سچی بات یہی ہے، جب بندہ رب کی بات آ جائے نا، پھر بندہ عقل سے کام نہ لے، پھر عقل کو نہ دیکھے۔ بتائیں نا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو خواب میں فرمایا، اشارہ دیا ذبح کرو۔ اب کو عقل والا کوئی یہاں کا ہوتا، ویسے عقل والے تو وہی ہیں، یہاں کا کوئی فلسفی ہوتا، دانشور ہوتا، تو اس نے فوراً کہنا تھا کہ یہ جی یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنی تھی نہیں کرنی تھی۔ ان کو خواب میں اشارہ ہوا اپنی پیاری شے قربان کریں۔ انہوں نے ایک دن بکریاں ذبح کی، پھر جانور اونٹ ذبح کیے، نار کیے، اس کے بعد پھر خواب میں آئے تھے پیاری شے، انہوں نے کہا پیاری تو پھر اسماعیلی ہے، انہیں لے کے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی گھر والی کو اور اپنے بیٹے کو بیابان جنگل میں جہاں پانی بھی نہیں ہے وہیں چھوڑو۔ نہیں پوچھا یا اللہ ایسا کیوں کہ نہیں پوچھا۔ عاشق جو تھے سچے یار، سچے عاشق تھے، جا کے اپنی بیوی کو چھوڑا اور اپنے بچے کو چھوڑا اور واپس آ گیا۔ بچہ بھی دودھ پیتا، ظاہری بات ہے ماں جب کھائے گی نہیں پیے گی نہیں، بچے کو دودھ کہاں پلائے گی یار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی کیا کرم فرما رہا ہے۔ ان کی اماں جو بڑی تھی وہ دوڑ رہی ہیں، ان کے دوڑنے سے، پاؤں لگنے سے کہیں سے پانی نہیں نکل رہا۔ وہ بیٹا جو دودھ پیتا ہے، اب اندازہ لگائے نا، زمین تو وہی ہے، اماں دوڑ رہی ہیں، ان کے پاؤں لگنے سے پانی نہیں نکل رہا۔ بچہ چھوٹا جو دودھ پیتا ہے اس کی ایڑی کتنا زور والی ہوگی یار، ایڑی ماری نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ یہیں پہ پر مار کے پانی نکال دیں، اور پانی نکل آیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، پانی نکل رہا ہے بیٹے کی ایڑی کی برکت سے، اور رک رہا ہے اماں کے کلام کی برکت سے۔ حضور فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ اسے زمزم نہ کہتی، حضور فرماتے پانی نہیں رکنا کو نہیں تھا، پھر اتنے سپیڈ سے رفتار سے پانی آ رہا تھا۔ اب دیکھیں جی، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خلافت کے معاملے میں غداری کی ہے، اللہ کے باغی بنے ہیں، مسئلہ خلافت جو ہے اس کا انکار کیا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت قائم ہونے کے معاملے میں رکاوٹ بنے ہیں، وہ دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ گروہ ویسے چار بنتے ہیں۔ کون سے بھائی؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اللہ نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے، اللہ نے یہ جو خلافت کا حکم دیا ہے نا، امانت پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ امانت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بھائی آزمائش ہے، کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فرمایا اللہ نے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ عذاب دے انہیں جو منافق مرد ہیں ایک گروہ، والمنافقات اور منافقہ عورتیں ہیں، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرکہ عورتوں کو، یہ چار گروہ بنتے ہیں، ویسے دو گروہ بنتے ہیں، یعنی یہ چار گروہ جو ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو عذاب دوں، کیونکہ منافق مرد بھی میرے دین کی حکومت پسند نہیں کرتا، منافقہ عورت بھی میرے دین کی حکومت پسند نہیں کرتی۔ ابھی دیکھیں نا آپ نے 8 مارچ کو جنہوں نے جلوس نکالے ہیں، کتنے گندے گندے نعرے لگائے ہیں انہوں نے، ہے کوئی شرم حیا کسی میں کہ ان کو روک دے؟ ان کے باپ مر گئے ہیں، ان کے باپوں کے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے بدماشوں کا، وہ روک نہیں سکتی اپنی بیٹیوں کو۔ اتنے گندے گندے نعرے کہ سچی بات ہے بندہ سن نہیں سکتا۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی رمضان شریف کا بھی حیا کو نہیں ان کو، یہ مرتدین کا ٹولہ ہے،
ملحدین کا ٹولہ ہے، یہ زنادقہ کا ٹولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافقہ عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو، ہاں ان کو اللہ عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہاں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی، ہاں جو کوشش کرنے والے ہیں اس دین کے غلبے کے لیے، اس نظام خلافت کے قیام کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں، جو تڑپ رکھنے والے ہیں، بچیں گے صرف وہی بچیں گے۔ باقی جتنے بھی ہیں اس نظام کی مخالفت کرنے والے وہ منافق مرد ہیں، منافقہ عورتیں ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا یار، یہاں پہ اللہ نے جب عذاب کی بات کی ہے نا، مشرکوں کی بات بعد میں کی ہے، منافقوں کی بات پہلے کی ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ سرعام کافر ہوتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ رہے مسلمانوں میں اس کا پیٹ کافر ہو، اس کا پیٹ کافر ہو، زبان مسلمان ہو، پیٹ کافر ہو اس بندے کا، اس کا باطن کافر ہو، یہ وہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نظام میں خلافت کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی بات کی، اللہ نے مشرکوں کی بات بعد میں رکھی ہے، منافقوں کی بات پہلے کی ہے۔ نماز بھی پڑھیں گے، مسجد کی پہلے صف میں بیٹھیں گے، آخر تک تسبیح پھیرتے رہیں گے، لیکن نظام خلافت کے دشمن ہوں گے، نظام خلافت کے دشمن ہوں گے۔ بتائیں آج کتنا طبقہ ہے ہمارا جو نظام خلافت کے قیام کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ فکر دیتے ہیں مسجد کے ممبر سے؟ جناب بتائیں ذرا، کوئی ہے ایسے؟ کتنے ممبر ہیں بتا دیں یار آپ، کتنے ممبروں سے یہ آواز اٹھتی ہے خلافت کی، کتنے ممبروں سے نظام عدل اجتماعی کے قیام کی بات اٹھتی ہے؟ کوئی کہیں آواز نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کافر آج حکومت کر رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑے بدماش جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ جن کے پاس ممبر اور محراب ہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس قلم ہے وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک یہ مسئلہ اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار، یہ آیات پڑھ کے مولوی سمجھتے کیا ہیں قرآن کو؟ اس آیت مبارکہ کا معنی کیا سمجھا آج تک انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں ببانگ دول کہتا ہوں، اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں، اس امانہ سے مراد تمام مفسرین نے خلافت مراد لی ہے، سارے مفسرین نے خلافت مراد لی ہے، اس پر بلا اختلاف اتفاق ہے تمام امت کے، ساری اس امت کے تمام مفسرین کا امانت سے مراد اللہ کی خلافت ہے، اللہ کی نیابت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر بندہ باپ ہے، اپنے بچوں پر رب کا نائب بن کے اللہ کے احکامات نافذ کرے، استاد ہے اللہ کا نائب بن کے اپنے شاگردوں پر اللہ کے احکامات نافذ کرے، کسی کوئی بندہ وڈیرا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کے اپنے ماتحتوں پر اللہ کے احکامات نافذ کرے۔ یوں جناب ایک گھر نظام اسلامی کے قیام کا سبب بنے گا، پھر وہ محلہ نظام اسلام کے قیام کا سبب بنے گا، پھر وہ معاشرہ یوں سارے کا سارا بدلتا جائے گا۔ پھر اس طرح کر کے حکمران جو ہے، چونکہ وہ ساری قوم سارا ملک اس کے ماتحت ہوتا ہے، پھر اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر اللہ کا نائب بن کے اللہ کے احکامات نافذ کرے۔ اگر وہ اللہ کے احکامات نافذ نہیں کر رہا تو اس کا تعلق پھر ان چار گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ ہاں، دعویٰ اسلام کا کر رہا ہے تو منافق ہے، دعویٰ اسلام کا کر رہی ہے تو منافقہ ہے، دعویٰ اسلام کا نہیں کرتا تو مشرک مرد ہے، دعویٰ اسلام کا نہیں کرتی مشرکہ عورت ہے۔ مومن بندہ مومن عورت جو ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے کام کرے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں، مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں ان کی اللہ توبہ قبول فرمائے گا یا ان پر رحم فرمائے گا؟ نہ، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی ان کی توبہ قبول فرمائے گا، حالانکہ توبہ تو ان کو کرنی چاہیے، مومن وہ تو مومن ہیں، ان کی توبہ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نظام اسلامی کے قیام کے معاملے میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن دل جان سے کوشش کرنے والے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کی وہ کوتاہیاں میں معاف فرما دوں۔ آگے فرمایا دیکھیں وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کن کے لیے فرمایا اللہ نے؟ ہر ایک کے لیے نہیں فرمایا، منافق مرد کے لیے نہیں، منافقہ عورت کے لیے نہیں، مشرک مرد مشرکہ عورت کے لیے نہیں فرمایا رب نے، بلکہ فرمایا وہ مومن مرد اور مومنہ عورت جو نظام اسلام کے قیام کے لیے، خلافت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، باوجود اس کے ان سے سستیاں ہو جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ توبہ کریں میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہوں۔ ان کے لیے وکان اللہ غفور الرحیم پڑھ کے مطلق کہہ دینا، مولوی صاحب کا غفور الرحیم کہہ دینا، عوام بھی ساری جو جہان کے بدماشی ہیں وہ کر کے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو رب کے دین کے ساتھ غداری کرے، تو بن جائے رب کے دین کا باغی،
ہیں اور کہے جی اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے کن کے لیے؟ وہ اللہ نے خود واضح فرما دیا ہے۔ ہاں اللہ نے واضح فرما دیا کن کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہی توبہ کرے ہر بندہ، مومن مرد ہو یا مومن عورت۔ دیکھیں غلبہ دین کی بات آئی تو اللہ نے مومن مرد کا بھی ذکر کیا ہے، مومن عورت کا بھی ذکر کیا ہے، دونوں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے غلبہ اسلام کا کام جو ہے صرف مومن مرد کے ذمے نہیں ہے، مومن عورت کے ذمے بھی ہے۔ غفور الرحیم اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا، وَيَتُوبُ اللَّهُ اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، مومن مرد ہو یا عورت، دونوں کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندہ مومن پر اور مومنہ پر دونوں پر لازم ہے بھائی۔ کوئی بندہ اس سے ماورا نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کہ نہیں جی میرے ذمہ تو یہ احکام آتے نہیں ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ ہم نے یہ امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انہوں نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے۔ مولا تیری ذمہ داری اتنی بڑی ہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔